خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خائن، کاذب اور دغا باز کہتے تھے، الیاذ باللہ، کہتے خیانت کرنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ گار ہے، الیاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں جس شخص کو علی اور عباس جیسے لوگ خائن کہیں وہ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے، افضل الناس کیسے ہو سکتا ہے؟ جس روایت کی بنیاد پہ اعتراض کیا جاتا ہے اس روایت کو سنیں، حدیث بہت لمبی ہے، میں اس میں جو جملے ان کے قابل استدلال ہیں میں ان کو پیش کرتا ہوں۔ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ فات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 4577، حضرت مالک بن اوس اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ میں شروع کا حصہ نقل کرنے کے بعد آگے چلتا ہوں جو ہمارے متعلقہ ہے۔ حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ فجاء یرفع، ہم بیٹھے تھے، یرفع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، وہ اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومن حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہما اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور وہ اندر آ گئے، فأذن لهم فدخلوا، وہ پھر غلام آئے یرفع، انہوں نے کہا جی حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہما آئے ہیں، وہ بھی اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ خالد فرمایا ٹھیک ہے، فأذن لهم، ان دونوں کو اجازت دے دی۔ حضرت عباس نے کہا یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا، آپ میرے اور اس شخص علی ان کے درمیان آپ فیصلہ کرو، وراثت کا فیصلہ کرو۔ حضرت آگے ایک جملہ ہے جو حضرت عباس نے فرمایا، اس روایت کے مطابق میں بھی اس کو نقل نہیں کر رہا، میں اس کو جواب میں سمجھاؤں گا۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے اور علی کے درمیان یہ وراثت کا مسئلہ ہے، آپ فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بیٹھے تھے حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ، چاروں عشرہ مبشرہ ہیں، اجل صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا اجل یا امیر المومنین، بہت بہتر ہے آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، وَأَرِحْهُمْ، اور آپ ان کو آرام دیں، باہمی اختلاف ہے، چچے بتیجے کا آپ ختم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مالک بن اویس جو روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں یخیل الی انہم قد کانوا قدموہم لذالک، میرا خیال یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو علی اور عباس رضی اللہ عنہما کا تھا، انہوں نے خود حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر سعد کو پہلے بھیجا تھا، بھئی تم ہم سے پہلے چلے جاؤ، ہم حضرت عمر سے بات کریں، تم سفارش کرنا کہ ہمارا کام کریں۔ حضرت مالک بن عوف، میں یہ سمجھا کہ انہوں نے پہلے، ظاہر کام تو ان کا تھا، ان دو کا تو کام نہیں تھا، تو یہ چاروں کیسے آئے تھے؟ مسئلہ تو عباس اور علی کا تھا نا رضی اللہ عنہ، ان چاروں کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مالک بن عوف کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھیجا تھا کہ تم پہلے سے موجود ہوں اور ہماری بات ذرا کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضرت عمر نے حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، میں تمہیں اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے۔ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا حضور نے یہ فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ میرے مال کا کوئی وارث نہیں ہوگا جو میں چھوڑوں گا صدقہ، فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا نعم، جی بالکل فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے پھر پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن سعد سے پوچھا، انہوں نے کہا جی فرمایا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس اور علی سے پوچھا، کہا انشدکما، اب میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، جس اللہ کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وعز کان خص رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاصۃ لم یخصص بہا احد غیرہ، کچھ اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات رکھی ہیں جس کی کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ان میں ایک خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات سمجھائی ہے ما افاء اللہ علی رسول من اہل القریٰ فللہ وللرسول،
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے یعنی بغیر جنگ کے ملے وہ اللہ کے نبی کا بھی ہے، مساکین کا بھی ہے، اوروں کا بھی ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی ہے، بغیر جنگ کے جو ملے آپ کا مال ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مال آتا تھا تو حضور کیا فرماتے؟ اللہ اکبر، فرماتے قال فقسم رسول اللہ بینکم اموال بن النذیر فواللہ ما استأثر علیکم ولا خذ دونکم حتی بقی ھذا المال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ منہ نفقتہ سنہ ثم یجعل ما بقی عصوۃ المال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے 1 سال کا خرچہ اپنی بیویوں کا نکال لیتے، گھروں کا، اور باقی جو مال تھا وہ سارا بیت المال میں جمع فرما دیتے۔ حالانکہ حضور کو اختیار تھا سارا آپ کا جو چاہے لے، لیکن آپ اپنے سال کا خرچہ نکالتے، باقی بیت المال میں دیتے۔ اب حضرت عمر نے فرمایا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض اتعلمون ذلک، میں تمہیں اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس سے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، عثمان، عبد الرحمن، سعد اور زبیر، کیا حضور ایسے کرتے تھے؟ تمہارے علم میں؟ کہا جی بالکل۔ ثم نشد عباسا و علیا، پھر عباس اور علی کو قسم دی، تم بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے؟ کہا جی ایسے فرماتے تھے۔ اچھا، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا انا ولی رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ولی ہوں، میں حضور کا جانشین ہوں۔ تم دونوں ابو بکر صدیق کے پاس بھی گئے تھے۔ عباس تم نے کہا تھا کہ مجھے وراثت دو میرے بھتیجے کے مال سے، علی تم نے کہا تھا کہ مجھے وراثت دو میری بیوی کا حصہ، تم نے مانگا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نورث ما ترکنا صدقہ، ہم نبی ہیں، ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے۔ فرأیتماہ کاذبا عاصما غادرا خائنا، تو کیا مطلب تم ابو بکر کو کاذب سمجھتے ہو، گنہگار سمجھتے ہو، دھوکہ باز سمجھتے ہو، خیانت والا سمجھتے ہو؟ کہ یہ جو ابو بکر نے کہا تھا، تم خود کہتے ہو کہ حضور نے فرمایا تھا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، تمہارے علم میں ہے۔ یہی بات ابو بکر صدیق نے کی، تم نے ان سے وراثت مانگی تو انہیں وراثت میں نہیں دیا، حضور کا ارشاد سنا ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق نے تمہیں نہیں دی وراثت تو کیا وہ کاذب ہے، جھوٹ بولتے تھے، گنہگار ہیں، عاصم تھے، وہ غادر تھے اور خائن تھے؟ واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع الحق، اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ابو بکر صادق نیک تھے، بارن صادق تھے، نیک تھے، راشد تھے اور حق کے تابع تھے۔ پھر ابو بکر فوت ہو گئے، فرمایا اب میں جانشین ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا، اب تم میرے پاس آئے ہو، فرأیتمانی کاذبا، تو تم کیا سمجھتے ہو میں جھوٹ بولتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میں دھوکہ دیتا ہوں، میں خائن ہوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ثم جئتنی انت وھذا وانتما جمیع وامرکما واحد، پھر تم دونوں آئے ہو، تم دونوں کا معاملہ بھی ایک ہے۔ حضرت فرمانے لگے اللہ اکبر، فقلتما، تم دونوں کہتے ہو کہ مال ہمیں دے دو، میں تمہیں کہتا ہوں ان شئتم دفعتها الیکما، اگر تم دونوں چاہو یہ مال میں تم دونوں کو دے سکتا ہوں، لیکن میری شرط کیا ہے؟ ان علیکما عہد اللہ ان تعمل فیہا بالذی کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہی کام کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ سال کا خرچہ لیتے اور باقی سارا بیت المال میں پیداوار جمع کراتے، تم یہی کرنا، تم لے لو۔ اکذالک، تم ایسا کر سکتے ہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا؟ کہا جی آپ نے کہا تھا۔ فرمایا تم پھر آ گئے ہو کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں؟ تم پہلے میرے پاس آئے تھے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مال کے ساتھ معاملہ کرو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا تھا؟ کہتا جی بالکل۔ تو فرمایا تم پھر آ گئے میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں؟ واللہ لا اقضی بینکما بغیر ذالک حتی تقوم الساعہ، قیامت بھی آ جائے تو میں یہی فیصلہ کروں گا، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهَا فَرُدَّهَا إِلَيَّ، میں نے مال تمہیں دے دیا تھا، اگر تم اس طرح سال کا خرچہ رکھ کے باقی بیت المال کو دو، ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے واپس کر دو، میں پھر اس کو سنبھال لوں گا۔
یہ ہے پوری روایت۔ اس میں جو اعتراض کے لفظ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو بکر کاذب تھے، عاصم تھے، غادر تھے، خائن تھے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اس سے کہتے ہیں دیکھیں حضرت عمر جو فرما رہے ہیں کہ تم ابو بکر کو یہ سمجھتے ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابو بکر صدیق کو کاذب جھوٹا، عاصم گناہگار اور غادر دھوکہ باز اور خائن بددیانت یہ سمجھتے تھے۔ یہ ہے ان کا اشکال جو آپ ذہن نشین فرما رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، اس روایت میں جملہ ہے نا فرأیت ماہ کاذبا عاصما غادرا خائنا، یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لفظ یہ نہیں ہے، یہ ابن شہاب زہری کا ادراج ہے۔ ادراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ادراج کا معنی ہوتا ہے کہ راوی درمیان میں اپنی طرف سے ایسے لفظ کا اضافہ کرے کہ دیکھنے میں محسوس ہو کہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ اور یہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے، پوری صحیح بخاری میں کئی مقامات پر وہ اپنی طرف سے لفظ کہتے ہیں، بعد والا سمجھتا ہے شاید حدیث کا لفظ ہے، حالانکہ وہ حدیث کا لفظ نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی بات ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہے ہی نہیں۔ اس پہ دلیل کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ابن شہاب زہری کی الفاظ ہیں؟ نمبر 1، یہی حدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری حدیث نمبر 6728 میں نقل کرتے ہیں، اور اس میں وہ لفظ نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا تھا انا ولی رسول اللہ فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم توفى الله ابا بکر، تم ابو بکر کے پاس یہ تھے، ابو بکر صدیق نے وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اتنی بات۔ اب تم میرے پاس آئے ہو، انا ولی رسول اللہ فقبضتها، اب یہ زمین میرے قبضے میں ہے 2 سال سے، میں وہی کروں گا جو ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں وہ لفظ نہیں ہے کہ کیا تم ابو بکر کو فرأیتموہ عاصما کاذبا غادرا خائنا یہ سمجھتے تھے؟ نہیں الفاظ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابن شہاب زہری کا ادراج ہے۔ دوسرا قرینہ، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری شمائل ترمذی میں حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس میں ہے ان العباس والی جاء الى عمر یختصمان یقول کل واحد منہما لصاحبہ انت کذا انت کذا، ایک نے کہا نہیں تو نے ایسے کیا تھا، دوسرے کہتے آپ نے ایسے کیا تھا، اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح روایت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ وفات 275 ہجری، انہوں نے سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی ہے، حدیث نمبر 2973، وہاں بھی یہی ہے فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ فجئت انت وہذا الی ابی بکر تطلب انت میراثک من ابن اخیک، وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ تم ابو بکر کو یوں سمجھتے تھے، تم مجھے یوں سمجھتے ہو، وہاں بھی نہیں ہے۔ میں حوالے دے رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری مسند احمد حدیث نمبر 349 نقل کی ہے، وہاں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں یہ ابن شہاب زہری کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ حدیث پاک کے نہیں ہیں، اس لیے اعتراض کرنا بالکل بیچا ہے۔ اچھا، دوسری بات سمجھیں، میں آپ کو اور بات کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کو کاذب، خائن، دھوکہ باز کیسے کہہ سکتے، جبکہ روایات موجود ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الامت کہتے ہیں، افضل الامت بھی کہ دھوکے باز بھی کہ، کیسے ممکن ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری مسند احمد حدیث نمبر 833 کہتے ہیں، ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے سنا، فرمایا الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر، ثم قال الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد ابی بکر عمر، میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں بتاؤں ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا عمر۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری حدیث نمبر 3671، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جی بتائیں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔
सुम्मा काल, फिर कौन है? फरमाया उमर। हज़रत अली अफसल उन्नास भी कहें, और बुखारी की रिवायत है, फिर उनको खाइन और काज़िब भी कहें। हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह 256 हिजरी, सही बुखारी हदीस नंबर 3677। अजीब रिवायत। ये मेरी इंसान को रश्क आता है ये हदीस सुन के। आप भी सुने, जवाब तो है ही है, और हदीस पाक का लुत्फ़ लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, इन्नी लवाक़िफ़ुन फ़ी कौमी, मैं कुछ लोगों के दरमियान खड़ा हुआ था। फ़यदऊन अल्लाह लि उमर बिन अल-ख़त्ताब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वो दुआएं कर रहे थे। कब? उस वक़्त की बात है, वक़द वुज़िया अला सरीरिही, जब हज़रत उमर का जनाजा उठ रहा था। मैंने देखा लोग दुआएं मांग रहे थे। इज़ा रजुलुम मिन खल्फ़ी, एक शख्स मेरे पीछे खड़ा हुआ था। क़द वज़ा मिरफ़क़हु अला मनकिबी, उसने अपनी ठोड़ी को मेरे कंधे पे रखा हुआ था, मेरे पीछे था, और वो कहता है यरहमुकल्लाह, उमर अल्लाह आप पे रहम फरमाए। इन कुन्तु लअरजू अन यजअलक अल्लाहु मा साहिबैक, मुझे पूरा यकीन था कि आपकी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ ही बनेगी। क्यों? कहते हैं लिअन्नी कसीरा मिम्मा कुन्तु अस्माउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कितनी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना क्या फरमाते थे, कुन्तु व अबू बकर व उमर, कोई बात नहीं फरमाते मैं और अबू बकर उमर, और फरमाते फ़अल्तु व अबू बकर व उमर, ये काम मैंने अबू बकर उमर ने किया। फरमाते वन तलक तो व अबू बकर व उमर, मैं अबू बकर उमर गए। फ़इन कुन्तु लअरजू अन यजअलक अल्लाहु माहुमा, मुझे यकीन था खुदा तुम इन दोनों के साथ ही रखेगा। फ़ल्तफ़त्तु, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा, फ़इज़ा हुवा अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब थे। हज़रत उमर का जनाजा उठ रहा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि मुझे यकीन था कि आपकी कब्र इन दोनों के साथ ही बनेगी। क्यों? फ़इन्नी लिअन्नी कसीरा मिम्मा, मैंने कितनी बार सुना हजूर जब भी जिक्र फरमाते हैं किसी काम का, फरमाते हैं मैं अबू बकर उमर ने किया है, मैं अबू बकर उमर गए थे, मैं अबू बकर उमर ने ऐसे किया, मुझे यकीन था कि आपकी कब्र इन दोनों के साथ ही बनी। तो क्या ये शख्स भी आसिम और काज़िब और खाइन कह सकता है? क्या झूठ बोलते हो, खुदा से डरो। अगर बिलफर्ज तस्लीम भी कर लिया जाए कि ये अल्फाज उमर के हदीस के, फिर इसका माना समझो खुदा तुम्हें अक़ल अता फरमाए। कुछ अक़ल इंसान के अंदर होनी चाहिए। इस जुमले का मतलब क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि देखो अली और अब्बास तुम दोनों अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने कहा कि हमारा फ़ैसला करो। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया था कि जिस तरह अल्लाह के नबी के पास ये माल होता, वो अपना साल का ख़र्चा निकालते और बकिया वो माले बैतुल माल को देते, तो जो हजूर का फ़ैसला था मैं वही फ़ैसला करूँगा। अच्छा तुम मुझे बताओ कि ये जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो क्या तुम अबू बकर सिद्दीक़ को काज़िब समझते हो, खाइन समझते हो? क्या अबू बकर सिद्दीक़ गलत फ़ैसला कर सकते हैं? ये मतलब था। और अब तुम मेरे पास आए हो, तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि मैं काज़िब और झूठा हूँ? क्या मैं खाइन हूँ? मैं गलत फ़ैसला करूँगा? जुमले समझो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमा रहे हैं, जुमला समझो। अल्लामा मुहियुद्दीन अबू ज़करिया याहया बिन शरफ अन्नोवी रहमतुल्लाह, वफ़ात 676 हिजरी, शरह मुस्लिम हदीस नंबर 4574, कहते हैं वमा ज़ालिका इल्ला लिअन्नहुम फ़हिमू बिक़रीनतिल हाल अन्नहु तकल्लम बिमा ला यातक़िदु ज़ाहिरुहु मुबालग़तन फ़ी ज़ज्र। फरमाते हैं ये बात समझो, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि करीने हाल से समझे हूँ हज़रत उमर ऐसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जो इनके मुताबिक नहीं। हज़रत उमर ने बतौर तंबीह के ये बात फरमाई कि तुम्हारा क्या ख्याल है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं हजूर के माल में ख़यानत करूँगा? तुम क्या समझते हो मुझे? ये मतलब था, ये नहीं था कि वो उनको ये बात कह रहे थे। और चौथा जवाब ज़हन नशीन फरमाए, अगर ये तुम्हारी बात तस्लीम कर ली जाए कि ये जुमले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के थे और उमर अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को
یہ بات فرما رہے ہیں کہ کیا تم ابو بکر کو عاصم، کاذب، خائن اور غادر سمجھتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اسی حدیث پاک میں یہ الفاظ عباس کے حضرت علی کے لیے بھی ہیں۔ آپ وہاں کیا جواب دو گے؟ آپ سنیں ذرا، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یرفع آپ کا غلام تھا، کہا جی حضرت عمر، عثمان، عبد الرحمن، زبیر ساتھ آئیں، آ جاؤ۔ کہا جی عباس علی آئیں، فرمایا جاؤ۔ جب یہ دونوں آئے کہتے ہیں قال عباس یا امیر المومنین، حضرت عباس نے کہا امیر المومنین فیصلہ کریں، اقضی بینی، میرے درمیان، و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ حضرت علی کے لیے بھی یہ لفظ ہے، حضرت عباس کے کلمات ہے۔ تو اگر اس حدیث کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور عباس حضرت ابو بکر کو عاصم، کاذب، خائن، غادر سمجھتے تھے، پھر اس حدیث کی بنیاد پر کہہ دو حضرت عباس علی کو بھی عاصم، کاذب، خائن، غادر سمجھتے تھے، کوئی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے۔ دو ہی مطلب ہے، یا تو یہ ادراج ہے، راوی کا کلام ہے، ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، اور یا یہ بطور مبالغہ کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو، حضرت اس کو سمجھاؤ۔ یہ تو ایسے باتیں کہہ رہے جیسے کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایسے باتیں جو خائن ہوتی، کیسی بات؟ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے حضرت عباس حضرت علی کو عاصم، کاذب، خائن، غادر نہیں فرما سکتے۔ حضرت عباس و علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عاصم، کاذب، خائن، غادر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔